مرد مجاہد قوم کا ایک ایسا بیٹا جو سوائے اللہ کے آگے کسی کے اور کے آگے سر نہیں جھکاتا. انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ان تمام قوتوں کو ایک میسج دیا ہے کہ تم ڈٹ کے قانون سازی کرو, میں ڈٹ کے تمہارا مقابلہ کروں گا, کیونکہ میرا ہونے کا یقین اس ذات سے ہے جو حکم الحاکمین ہے, کہ جس نے میں کیا اس نے شرک کیا. یہ جو آج جلد بازی میں لگے ہوئے ہیں یہ بھول گئے کہ بڑے بڑے حکمران آئے, بڑی قومیں آئیں, قوم سمود, قوم نمرود, قومیں آئیں, مٹ گئیں. اقتدار کو جوتے کی نوک پہ اللہ کے محبوب کے آل نے رکھا. 27th امینڈمنٹ سن 2025 نومبر کا مہینہ, اور آج پارلیمان کے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کے اس ایوان میں جو سپریم ہے وہ آج پاکستان کے عوام کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے, جو ریاست کا عوام کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ ہے, اس کے حوالے سے جو قانون سازی کی گئی ٹریجری بینچز کی طرف سے, اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل جو وانا میں ہوا, پرسوں سے لے کر کل اور آج اللہ نے اس میں عزت بھی دی اور کامیابی بھی عطا کی, اور پھر کل اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا, یہ قوم بدقسمتی سے 1979, اس سے پہلے کولڈ وار تھا, اس سے پہلے سیٹو سینٹو, یہ قوم پہلے دن سے آزمائش اور اضطراب میں جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے جن تکلیفات سے گزری, اور اب ہم اگر تھوڑا پیچھے دیکھیں تو وار آن ٹیرر, اور آج جس طریقے سے افواج پاکستان, سول آرمڈ فورسز, سویلینز اس دھرتی ماں کے لیے لازوال قربانیاں دے رہے ہیں, تو میں یہ حیران ہوں کہ جب آئین اور قانون کی بالادستی کی بات ہو اور اس کی جو مین پریریکویزٹ ہے وہ یکجہتی ہو, قوم یکسوئی کی طرح ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو, ان کی عزت نفس کو پامال اور مجروح نہ کیا جائے, اور ان کی عزت نفس کے بعد ان کو وہ ماحول امن کے ذریعے پرووائڈ کیا جائے جس میں وہ قوم فلرش کرے, وہ قوم اپنے ملک کی مفادات کو پرائورٹی رکھ کے دنیا کی قوموں سے مقابلہ کریں. تو چیئرپرسن صاحب, آج اس جلد بازی میں جو یہ اپنی ذات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور میں مبتلا ہیں, تو فلسفہ میں حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے میں کیا اس نے شرک کیا. یہ جو آج جلد بازی میں لگے ہوئے ہیں یہ بھول گئے ہیں کہ بڑے بڑے حکمران آئے, بڑی قومیں آئیں, قوم عاد, قوم سمود, قوم نمرود, قومیں آئیں, مٹ گئیں. اقتدار کو جوتے کی نوک پہ اللہ کے محبوب کے آل نے رکھا, ذات کی بات نہیں کی, انسانیت کا علم اٹھایا, اور انسانیت کے اس علم کی بنیاد ہمیشہ انصاف اور انسانیت کے ارد گرد گھومتی ہے, اور یہی علم ایک صاحب کردار, صاحب حیثیت, مرد کلندر, مرد مجاہد, قوم کا ایک ایسا بیٹا جو سوائے اللہ کے آگے کسی کے اور کے آگے سر نہیں جھکاتا, انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ان تمام قوتوں کو ایک میسج دیا ہے کہ تم ڈٹ کے قانون سازی کرو, میں ڈٹ کے تمہارا مقابلہ کروں گا, کیونکہ میرا ہونے کا یقین اس ذات سے ہے جو حکم الحاکمین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال رہا تھا, تو میں عالم نہیں ہوں, چیئرپرسن صاحب, جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ کا کوئی حکم ہو, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آگ پہ اختیار کس کا ہے؟ کہا گیا اس پہ اختیار اللہ کا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. آج نیشنل سیکیورٹی, آج قومی یکجہتی, آج عوام پاکستان کے وہ مسائل
جو 30 لاکھ سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے کاروباری باشعور اس ملک سے جا چکے ہیں. آج جس یونیورسٹی، جس کالج، جس اسکول میں چلے جائیں، اس ملک کے بچے مایوس ہیں، یوتھ ڈسٹریکٹڈ ہے، ڈسلوشنڈ ہے. آج وہ سیاسی پارٹیاں جو اپنی سیاست کے حوالے سے اقتدار کا کھیل کھیل رہی ہیں، آج وہ اپنی بنیاد کھو چکی ہیں. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی، وہ سول سپریمیسی کی باتیں کرنے والے آج راگ الاپ رہے ہیں، ہم پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں چیئرپرسن صاحب کہ ان کی سیاست تو ختم ہے. کب تک فارم 47 کے ذریعے ان کو ایوانوں کا حصہ بنایا جائے گا؟ کب تک؟ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو یہ بہت پچھتائیں گے. آج بھی ان کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ فرد واحد زرداری صاحب کو انہوں نے استثناء تو دے دی ہے، انہوں نے جیل بھی کاٹی تھی. اگر یہ 2 سال اور وہ کھڑے رہتے تو ان کی توقیر میں اضافہ ہوتا، لیکن انہوں نے ایسی بے توقیری کی کہ اپنے ساتھ پیپلز پارٹی کی سیاست کی بنیاد کا جنازہ نکال دیا. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ایسے نعرے اور ایسے نیریٹو بنائیں گے جس سے کیا ہوگا، ووٹ کو عزت ملے گی، اور وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے، انہوں نے عزت سیاست کی اور جمہوریت کی اور اپنی بنیاد کی. اور جیسے ابھی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو کہ ان کے کی سٹیک ہولڈر تھے، وہ جب اللہ کو پیارے ہوئے، کسی کو بھی زحمت نہ ہوئی کہ خاص کر کی لیڈرشپ میں کہ وہاں حاضری دیتے. کل آپ کو بھی خدا نہ خواستہ کوئی نہیں پوچھے گا، کو آپ کا کوئی نام بھی نہیں لے گا. جس طرح یحییٰ صاحب سے لے کر جنرل یحییٰ، پھر جنرل ضیاء الحق مرحوم، پھر پرویز مشرف صاحب، پھر اسی طرح اقتدار میں لوگ آتے رہے، لوگوں کو تکنی کا ناچ نچواتے رہے، اپنی مہ میں ڈوبے رہے، اور لوگ اس وقت جو نوازے گئے وہ سر جھکاتے رہے. اور وہ لوگ جن کو چیلنج کیا گیا انہوں نے آوازیں اٹھائیں، لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ آج سارے ایک ہو چکے ہیں. اور خان صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ سارے ٹولے ایک ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ مجھے شکست اس لیے نہیں دے سکیں گے کیونکہ ان کی ذاتی مفادات، ملکی مفادات، عوام پاکستان کے مفادات سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ اپنی ذات کا سوچتے ہیں. تو چیئرپرسن صاحب، یہ 27th amendment is a simple mockery with the people of Pakistan. عوام پاکستان کو آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 50 مثال کے طور پہ، یہاں پہ اقبال آفریدی صاحب جو کہ قبائلی علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آرٹیکل 5 قبائل کے بنیادی حقوق کو آئین کی روح سے جب پرکھتے ہیں تو آپ نے ان کو آن بورڈ لینا ہے، ان کو کنسنسس میں شامل کرنا ہے. آپ کبھی چیف منسٹر کو انڈرمائن کرتے ہیں، کبھی 4.5 کروڑ کے چیف منسٹر، چیف ایگزیکٹو کو اڈیالہ کے باہر ذلیل کرتے ہیں، کبھی آپ کیسی حربے استعمال کرتے ہیں. سیکھیں ماضی سے سیکھیں. ماضی اس لیے ہے کہ اللہ اگر ماضی کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ پاک قرآن میں ہمیں قوم عاد، قوم سمود، قوم نمرود کی مثالیں اور ان سے سیکھنے کا موقع نہ دیتا. پھر جب یزید کا دربار تھا اور حضرت بی بی زینب کا جو خطبہ تھا، وہ کیا میسج دیتا تھا؟ وہ کس چیز کی آگاہی تھی؟ وہ اقتدار کے نشے میں دھت لوگوں کو یہ میسج تھا کہ wake up before it's too late، جاگ جاؤ. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت کی ضرورت کیا ہے کہ جب انتظامیہ، مقننہ عدلیہ، جب ان کے فیصلے کوئی اور کرنا شروع کرے، جب 4th pillar of a state اس کی آنکھوں پہ اور منہ پہ پٹی باندھی جائے، اور پھر جب پارلیمان میں گھس بیٹھیے آئیں، اور پھر جب ملک کی مفادات پر سودے بازی ہو، تو ایسی قوموں پہ نہ اللہ کی رحمت آتی ہے، نہ ایسی قوموں کے فیصلے ان قوموں کے بنیاد کو جوڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. آئیں، ڈر کس چیز کا ہے؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ آئیں عوام کے سامنے جاتے ہیں. آج اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو 2 دفعہ شکست دی ہے. میں آج اللہ کے فضل، بڑی بات سے توبہ، پاکستان کے کسی ضلع میں ایک 25-26 سالہ جوان جس کو کوئی نہیں جانتا، اس کے علاوہ یہ جتنے قداور سیاسی شخصیتیں آئے میدان سے جاتے ہیں، ان کا مقابلہ کر کے دیکھو. اگر آپ کی ضمانتیں ضبط نہ ہوئی تو پھر یاد رکھنا
یہ کہہ دینا کہ واقعی تحریک انصاف حق اور سچ قلم نہیں اٹھائی ہوئی تھی. میں آج یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آرٹیکل 26 امینڈمنٹ میں 2.5 ارب روپے ایک MNA کے خریدنے کے لیے تو تھے. نیشنل فائنانس کمیشن میں جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ول ناٹ بی آن دا بیسس آف پاپولیشن. آج کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کا جوان مایوس ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا قبائل کے، پنجاب کے، ساؤتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ سینٹرل پنجاب کا یوتھ ڈسٹریکٹڈ ہے؟ سندھ کا برا حال ہے. آج گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، وہ کون سی ایسی وجہ ہے؟ کیا ہم ساتھ نہیں چل سکتے؟ کیا ہم سر نہیں جوڑ سکتے؟ کیا ہم سب کو ایک ساتھ نہیں ملا سکتے؟ ٹو وار فرنٹ اپ نہیں لڑ سکتے؟ ایسٹرن ویسٹرن، آپ کا دشمن جو ازلی دشمن ہندوستان افغانستان سے بیٹھ کے آپ کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، آپ جرگا جو برجنگ رول پلے کرتے ہیں اس کو انگیج کیوں نہیں کرتے؟ آپ کنسنسس کے لیے، آپ کے یہ طالبان آپ کے بلو آئیڈ تھے، آج کیا وجہ ہے؟ آپ کیپیسٹی بلڈنگ کیوں نہیں کرتے ان انسٹیٹیوشنز کی جو فور فرنٹ پہ؟ خاصہ دار، پولیس، لیوی، یہ وہ جوان جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. چیئرپرسن صاحب، انٹرسٹ نہیں ہے، درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے. اور آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اسپیکر صاحب نے بھی کہا آپ ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں، ضرور ویلکم، ہم نے ویلکم کیا، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب سے نہیں، پی ٹی آئی کے سٹیک ہولڈرز جو یہاں پہ ان سے نہیں، وہ تو آپ کی کسٹڈی میں. شو کریج اینڈ گریس، بات کریں ان کے ساتھ. وہ بڑے دل کا وہ مرد مجاہد، قیدی نمبر 804 آپ کو ویلکم کرے گا. وہ ذات کی بات نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرے گا، کیونکہ انہوں نے IMF کے حوالے سے، اس خطے کے امن کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، مودی کے حوالے سے، جیل سے بیٹھ کے 8/7 کے ڈیتھ سیل سے وہ میسیجنگ کی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 10 مئی سے پہلے جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا، فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنے. کہ آج لویا جرگہ ہے پشاور میں، آج چاہیے کہ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز پرائورٹی نمبر 1 بنا کر پشاور جائیں، اس کا حصہ بنے. نمبر 2، آن پرائورٹی بیسس تمام سٹیک ہولڈرز کو، بلوچستان کے وہ تمام لوگ جو ناراض ہیں، جنرل جنجوعہ سے سیکھیں، انہوں نے پہاڑوں میں بیٹھنے والوں کو انگیج کیا، وہ آئے مین سٹریم میں اور پاکستان کا حصہ بنے. وہ آپ بات چیت تو کریں. آپ کب تک ڈرائیں گے؟ کب تک روکنے کی کوشش کریں گے؟ کب تک کہیں گے کہ میں ڈرا کے اس کو ختم کر دوں گا؟ کوئی میرے چیئرپرسن صاحب، خوف کے بت ختم تب ہوتے ہیں جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. چیئرپرسن صاحب، 27th amendment is a scar on the face of democracy. 27th amendment will humiliate us globally at all levels. یہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کانسیپٹ ہے، خدا نخواستہ آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا. جب اللہ کہتا ہے کہ تم حقوق اللہ میں کوئی خدائی کرو تو میں ارحم الراحمین ہوں، معاف کر دوں گا. حقوق العباد میں جب تک وہ شخص، آپ استثناء دینے والے کون ہیں؟ خلفائے راشدین، اصحابہ کرام، انبیاء کرام تو معصومین تھے. جب خلفائے راشدین، اصحابہ کرام قانون سے بالاتر نہیں، جب آل بیت قانون سے بالاتر نہیں، آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ میری کانوں سے ایک جملہ گزرا کہ تا حیات سے لے کر آب حیات. یہ آب حیات بھی آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ آب حیات نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت برحق ہے، موت آئے گی. اس پارلیمان کے بیٹھنے والوں کو سوچنا ہے کہ ہم نے ایک ایسا پاکستان دینا ہے جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں. ایک ایسا پاکستان دینا ہے جس میں قانون اور آئین کی بالادستی ہو. ایک ایسا پاکستان جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مہذب سویلائز طریقے سے آگے کامیابی کرے. یا ایک ایسا پاکستان جو کہ سسکتی ہوئی مائیں، بے چین پریشان جوان، ان کو پتہ ہی نہ ہو. میں اس فلور پہ یہ بات بھی کروں گا آج کی ڈیسیژن میکر سے کہ وہ خارجی، وہ پہاڑوں پہ بیٹھنے والے،
وہ جب قبائل کے پاس جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، وہ بیچارے